السلام علیکم ویورز، میں ہوں ذکاءاللہ وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، نئے DGI کی تعیناتی پر وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جو تناؤ چل رہا تھا، جو ڈیڈ لاک چل رہا تھا، وہ ابھی تک قائم ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے سوموار کو تفصیلی ملاقات ہوئی تھی دونوں لیڈرز کی، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ معاملات افہام و تفہیم سے طے کرنے کے لیے روڈ میپ بن گیا ہے، اور جلد ہی فوج کی طرف سے وزیر اعظم کے اصرار پر وہ 3 ناموں کی سمری بھیجی جائے گی، اور عمران خان ان 3 ناموں میں سے ایک کو DGI تقرر کرنے کی منظوری دے دیں گے۔ لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد معاملات جوں کہ توں ہیں، ابھی تک کوئی سمری وزیر اعظم کو ارسال نہیں ہوئی، اور نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر کوئی دستخط کیے ہیں، اور معاملات وہ جو فوج کے اندر بڑی عہدوں پر ہائی پروفائل جو تعیناتیاں ہیں، کئی کور کمانڈرز اور DGI وہ رکی ہوئی ہیں۔ تو اس صورتحال کا آج ہم جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ انتہائی وہ بدقسمتی والا معاملہ ہے کہ پاک فوج اور سول حکومت وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے۔ پچھلے 3 سال سے وہ چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم تھا، اور یہ بڑی اچھی اس کو اچھا خوشائن قرار دیا جا رہا تھا ملک کے لیے۔ اور مشکل حالات، چاہے وہ کرونا ہو، چاہے وہ معیشت کی مشکلات ہوں، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ وہ 5 فروری 2019 کا وہ ٹکراؤ ہو، یا بعد میں وہ کشمیر کے اوپر 5 اگست 2019 کے بعد کی جو پالیسی ہے، تو ان سارے معاملات پر فوج اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ لے کے چل رہے تھے۔ لیکن اب وہ لگتا ہے کہ حالات وہ نارملسی سے ہٹ گئے ہیں، اور معمول کی ڈگر سے ہٹ کے شدید تناؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ISPR کی طرف سے، فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کی طرف سے ان نئی تقرریوں کا، جس میں DGI کی تقرری بھی شامل تھی، اعلان کیا گیا، تو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو اعتراضات کیے گئے وہ بیسیکلی 2 تھے۔ ایک تو اعتراض یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ افغانستان کی صورتحال بڑی وہ فلوئڈ ہے، اور بڑی تبدیلیاں وہاں پہ آ رہی ہیں، پاکستان کا وہاں پہ بڑا رول ہے، تو یہ ضروری ہے کہ موجودہ DGI وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کا آفس میں جاری رہنا وہ پالیسی کے تسلسل کے لیے اور معاملات کو بہتر ہینڈل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا جو دلیل وہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے جو میڈیا کے تھرو سامنے آئی، اور مختلف وزیر اعظم کے جو ترجمان ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ ان کے ترجمان ہیں، یوٹیوبرز، ان کی طرف سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ وزیر اعظم صرف اس لیے ناراض ہیں کہ انہیں ٹی وی سے اس تعیناتی کا پتہ چلا، تو انہوں نے بڑا امبیرس فیل کیا، اور کیونکہ یہ اس لیے ناراض ہیں کہ پراپر پروسیجر وہ مناسب جو طریقہ کار ہے، ٹریڈیشنل ریگولر جو طریقہ کار ہے DGI کی تعیناتی کا، ایک سمری بھیجی جاتی ہے، 3 یا 5 نام بھیجے جاتے ہیں، وزیر اعظم ان میں سے ایک کی منظوری دیتے ہیں، تو وہ فالو نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے وزیر اعظم نے اس کو سائن نہیں کیا، اس نوٹیفیکیشن کو ابھی تک وہ جاری نہیں کیا ہے۔ تو یہ 2 وجوہات، ایک تو یہ دونوں بڑی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو جنرل فیاض حمید صاحب کو DGI کے طور پہ کام جاری رکھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، دوسرا جو جواز ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جنرل فیاض حمید صاحب ٹرانسفر ہو جائیں کور کمانڈر پشاور کے طور پہ، لیکن جو نئے DGI آئیں اس کے لیے وزیر اعظم کی پرائر اپروول لینی چاہیے تھی تھرو پراپر پروسیجر۔ تو یہ 2 مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک دھند سی چھائی ہوئی تھی، کیفیت دھند کی، تو اور بعض لوگ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ جنرل فیاض حمید صاحب کو اس لیے وزیر اعظم DGI قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان سے سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آج کل میڈیا پہ جنگ چل رہی ہے، وہ جو وزیر اعظم عمران خان کے ہمیں یوٹیوبرز ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ پر مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، اور ان کو باور کرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو عمران خان بہت بڑا ریاکشن دیں گے، وہ تاریخ میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان کے ہرکارے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر سپیسز میں اور یوٹیوب پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان بلا وجہ ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، اور بلا وجہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جنگ انسائی ہو رہی ہے، اور اس فوج کو تماشا بنا رہے ہیں، اہم تعیناتی کو متنازع بنا کر سارے معاملات کو لٹکا دیے ہے، جس سے فوج کا امیج خراب ہو رہا ہے، جس سے
ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور ملک کی پالیسی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بیانیے کی جنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جاری ہے۔ جو وزیر اعظم عمران خان کے وزراء ہیں وہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف بتاتے ہیں کہ جلد ہی معاملات حل ہو جائیں گے، کام شروع ہے، ایک پیج پر ہیں، لیکن یہ واضح ہو چکا ہے کہ دونوں فریق جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں رہے۔ They are no longer on the same page، اور بہت بڑی درار پڑ گئی ہے، بہت بڑا تناؤ آ گیا ہے دونوں جو ہے وہ لیڈرز کے درمیان۔ اور یہ تناؤ سب سے میں نیوٹرلی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی جو جیو پولیٹکس ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج میں بہت بری طرح بیہیو کیا، رسپانس کیا اس انسرٹینٹی کی وجہ سے۔ تو اگرچہ اب یہ سہیل وڑائی صاحب یہ تجزیہ کر رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ جی فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو جتنا سپورٹ کیا پہلے کسی وزیر اعظم کو اتنا سپورٹ نہیں کیا گیا، اور اس کا عمران خان صاحب نے اچھا فائدہ بھی اٹھایا، اور عمران خان اب ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان فوج کی امداد جو سپورٹ ہے اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے کے جو ہے غلط بیہیو کر رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے، لیکن میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ وہ فوج اس لیے عمران خان کی سپورٹ کر رہی تھی، چاہے وہ جو ہے سیکیورٹی حالات کے حوالے سے ہو، بزنس کمیونٹی کو کنونس کرنے کے حوالے سے ہو، فارن پالیسی کے حوالے سے ہو، اور جو ہے وہ کووڈ کے حوالے سے ہو، تمام معاملات میں امریکہ اور روس اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے فوج سپورٹ کر رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج یہ بیسیکلی ایک پاکستان میں سول ملٹری تعلقات ایک ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور وہ ارتقاء اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں گورنمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی یونیفائڈ پالیسی، دونوں جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، سویلین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، وہ پاکستان کے لیے ایک یونیفائڈ جو ہے وہ محاذ قائم کریں، پاکستان کی یونیفائڈ پالیسی دیں، اور ایک جو ہے ون ڈائریکشن دیں پاکستان کی فیوچر کے لیے۔ تو اس کے لیے جو ہے فوج میرے خیال میں اب اس بات پہ 100% 100% متفق ہے کہ انہیں اب مارشل لا نہیں لگانا، اب انہیں سویلین حکومت کے ساتھ شراکت اقتدار کر کے معاملات کو آگے بڑھانا ہے، اور سویلین حکومت کے بلکہ انڈر رہ کے اور اس کو سپورٹ کر کے جو ہے نا وہ آگے چلنا ہے۔ اور اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے انتہائی قدم لینے سے اب بھی گریز کریں گے، اور یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی معاملات زیادہ بگڑ سکتے ہیں اور مارشل لا کی طرف بات جا سکتی ہے، تو وہ میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آرمی جو ہے ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اب مارشل لاز کا دور گزر چکا ہے۔ تو اس کے بعد اب اگلی صورتحال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کیا کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ایک تو بڑا قدم یہ لے سکتے تھے کہ جی وہ آرمی چیف، کیونکہ انہوں نے صحیح پروسیس فالو نہیں کیا ڈی جی ایس آئی پر، ان کو کنسلٹ نہیں کیا وزیر اعظم کو، وہ اس کو فائر کر، لیکن وہ ان کو فائر کرنے کا بھی رسک نہیں لے سکتے عمران خان صاحب، کیونکہ بہرحال پاکستان میں ابھی ماضی کی روایات بہت جو ہے وہ ڈراتی ہیں کسی بھی سویلین پرائم منسٹر کو کہ اگر وہ انتہائی قدم لیں گے، جیسے نواز شریف صاحب نے 1999 کے اندر جو ہے وہ لیا تھا، اور انہوں نے جب جنرل پرویز مشرف کو برطرف کیا تو پھر ان کا اپنا تختہ الٹا گیا، تو وزیر اعظم اس انتہا کو بھی نہیں جائیں گے، اس انتہائی قدم کو بھی نہیں آزمائیں گے۔ تو بیچ رستہ کوئی نکلے گا، اور جو میں نوید بھی سنائی جا رہی ہے کہ کوئی درمیان میں کمپرومائز کر لیا جائے گا جس پہ دونوں پارٹیز زیادہ امبیرس فیل نہ کریں۔ اور وزیر اعظم عمران خان یہ کر لیں گے کہ جس طرح ان کی اصرار ہے کہ جو پروسیس ہے کہ 3 نام جو ہے وہ ان کو بھیجے جائیں، اور یہ جو بات انٹرویوز کی بات سامنے آئی جس کو حکومت کے ترجمانوں نے، عمران خان صاحب کے وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ انڈورس کیا کہ وزیر اعظم ملاقاتیں ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے انٹرویوز کا نام نہیں دینا چاہیے ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے یہ کسی مڈل گراؤنڈ پہ تو آ جائیں گے، یعنی کہ جنرل فیاض حمید کو ڈی جی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانے کے لیے اور ان کا ٹرانسفر کرنے کے لیے اس حد تک تو وہ آ جائیں گے، لیکن اس بات پہ وہ عمران خان صاحب کو ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ نیا جو ڈی جی ایس آئی آئے وہ ان کی مرضی کے مطابق آئے، اور اس کے لیے وہ انٹرویوز کریں، تبادلہ کریں، اور وہ جس جنرل کو فٹ سمجھیں تو اس کے لیے وہ ڈی جی ایس آئی کو اس جنرل کو اس عہدے پر لگائیں۔
تو بات یہ ہے اب اس بات سے جو انٹرویوز والی بات ہے تو یہ بات اس بات کا غمازی کرتی ہے کہ واقعی اس بات میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو پولیٹیکل رول ہے اس عہدے کا DGISI کا جو پاکستان کی سیاسی کردار ہے اس کردار کی وجہ سے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ لگائیں جو ان کے خیال میں ان کے سیاسی مفادات کو گزن یا نقصان نہ پہنچائے اور جو ہے جس کے ساتھ ان کا بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ ہو، کیونکہ ادروائز وجہ یہ ہے کہ اور تو فوج کے اندر جو ہے وہ 11 کورز ہیں، ان کے کمانڈرز ان کے لیفٹیننٹ جنرلز جب بدلے جاتے ہیں اور ٹرانسفر تبدیلیاں کی جاتی ہیں تعیناتیاں، تو اس کے اوپر وزیر اعظم نے ابھی تک کوئی سٹینڈ نہیں لیا، کوئی آبجیکشن نہیں کیا آرمی چیف کے جو سلیکشن ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر وہ جو ہے نا حائل نہیں ہوئے۔ لیکن DGISI پہ وہ کیوں حائل ہوتے ہیں؟ تو اس کی صاف وجہ ہے کہ DGISI کا ہوتا ہے ایک سیاسی کانوٹیشنز رکھنے والا ہوتا ہے، اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی بندہ اس کے اوپر آئے، اگر فیض حمید صاحب جائیں بھی تو جو بھی نیا جنرل اس کے اوپر آئے وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہو۔ تو اب یہ صورتحال یہ نظر آ رہی ہے، میرا یہ انالیسز ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، امید ہے کہ وہ کوئی مڈل گراؤنڈ دونوں جو ہے وہ حاصل کر، دونوں لیڈرز کسی مڈل گراؤنڈ پر آ جائیں گے، اور ابھی تک تو وہ دونوں ایک دوسرے سے ایک نفسیاتی جنگ میرے خیال میں وہ چل رہی ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ پریشر ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ فار دا سیک آف بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ جو پچھلے 3 سال رہا ہے، تو اوور آل اس ریلیشن شپ کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جائے گا۔ لیکن جو 10 سالہ پروگرام جو ہم سن رہے ہیں، جو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ فوج کا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان حکومت کا ایک 10 سالہ پروگرام اسٹیبلشمنٹ کا کہ 2028 تک عمران خان صاحب کی حکومت جاری رہے گی، 2023 میں بھی انہی کو الیکٹ کروایا جائے گا، وہ مبینہ پروگرام ضرور کھٹائی میں پڑ گیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنی ریزسٹنس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ فہد حسین صاحب جو رائٹر جو کالمسٹ ہیں اور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ جولائی 2021 سے وزیر اعظم کو اعتماد میں لے رہے تھے کہ جی ہمیں DGISI کو تبدیل کرنا ہے، اور کیونکہ وہ اگلے آرمی چیف کے لیے بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، دوڑ میں ہیں، تو اس کے لیے ان کو کور کمانڈ کرنا ضروری ہے، تو انہوں نے اعتماد میں لیا۔ لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں ابھی رہنے دیں، اور ٹائم بائی کیا۔ اگست میں دوبارہ آرمی چیف نے ان کو انٹیمیٹ کیا اور اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اب جو ہے 6 اکتوبر کو انہوں نے یہ اناؤنس کروایا آرمی چیف نے کہ جی وہ نئے DGISI ہم لگا رہے ہیں۔ تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے پہلے اعتماد میں لیا ہے PM صاحب کو، تو اب وہ اتنا لیکن وہ وزیر اعظم عمران خان نے بہت بڑا ریئیکشن دیا اور یہ بہت بڑا ایشو بنا۔ تو اب یہ جو ہے اس سارے معاملات کی وجہ سے میرے خیال میں جو ٹرسٹ ہے وہ بہت بڑا ایک مسٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے، اعتماد کا فقدان پیدا ہو گیا ہے، اور ایسے بد اعتمادی کی فضا میں میرے خیال میں اتنے لمبے منصوبے جو ہے وہ نہیں چل سکتے۔ تو یہ 10 سالہ پروگرام وہ تو کھٹائی میں پڑ گیا ہے، وہ تو اب یہ PTI کے جو بہت سے منسٹرز اور بہت سے جو حامی صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ وزیر اعظم صاحب تو 2028 تک کے لیے ہیں، میرے خیال میں اب یہ شاید ممکن نہ ہو۔ دوسری بات کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس چیز پہ جو ریئیکشن دیا ہے، اس پہ جو سٹینڈ لیا ہے DGISI تعیناتی پر، اس کی ٹائمنگ کافی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ IMF سے مذاکرات آپ کے چل رہے ہیں، $1 ارب کی جو قسط ہے قرض کی وصول کرنے کے لیے، آپ نے پیٹرول کی پرائسز بہت بڑھا دی، آپ نے بجلی بھی مہنگی کر دی تقریباً $1.68۔ تو ایسے وقت میں جب عوام میں بے چینی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے PDM جو اپوزیشن الائنس ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ پورے پاکستان میں ملک گیر احتجاج اور جلسہ جلوس کرنے کی جو ہے وہ اعلان کر دیا گزشتہ رات۔ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نواز کے جو قیادت ہے اور دوسری پارٹیز محمود اچکزئی صاحب، تو یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی مشکلات میں اضافہ کر لیا کہ ایک تو مہنگائی کی وجہ سے عوام بد دل ہے، بہت پریشان ہے، اور دوسری طرف انہوں نے اور جو ہے اپوزیشن کو جو ورکنگ ریلیشن شپ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کو خراب کر کے ان کو اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا ہے۔
تو پی ٹی آئی کی حکومت کی، عمران خان صاحب کی مشکلات یقیناً بڑھ گئی ہیں، پریشانی بہت بڑھ گئی ہے، اور بہت سارے عمران خان صاحب کے جو اپنے قریبی وزراء ہیں وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لے چکے ہیں اس بات کے اوپر، ڈی جی ایس آئی تعیناتی پر، وہ اپنی پارلیمنٹری کمیٹ جو پارلیمانی پارٹی ہے، جو اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں، مطلب اپنی سٹرینتھ شو کر رہے ہیں اور اپنا کنٹرول شو کر رہے ہیں، اپنے کارڈز پلے کر رہے ہیں، اور آرمی چیف جو دوسری طرف فوج پوری آرمی چیف کے ساتھ ہے، تو وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ٹائمنگ آپ نے پرووائڈ کر دی ہے، اپوزیشن کو ایک بہت بڑا موقع دے دیا ہے اس اختلافات سے فائدہ اٹھانے کا، وہ حکومت کے لیے بہت ڈسٹربنگ ثابت ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے معاملات جو پیدا ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا سیاسی جو کردار ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے چل رہا ہے، جو پولیٹیکل ڈیسک انہوں نے قائم کیا تھا آئی ایس آئی کے اندر، اور جس کی وجہ سے جو فوج کی مداخلت ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی جو مداخلت ہے، چاہے وہ الیکشنز ہوں، چاہے وہ جو پولیٹیکل کنٹرول ہو، چاہے وہ جو دوسرے معاملات ہوں اندرونی پاکستانی سیاست کے، تو یہ جو کردار ہے اسی کی وجہ سے اس عہدے پہ اتنے بڑے تنازعات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ بیسیکلی مسئلہ ہے۔ تو میرے خیال میں آئی ایس آئی اور فوج کے وقار کا تقاضا ہے کہ میرے خیال میں اس کا جو ڈی جی ایس آئی کا سیاسی کردار ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے، اس کو کلوز کیا جائے، تاکہ اس ادارے کو پروفیشنل کاؤنٹر انٹیلیجنس، دوسرے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے ان کے خلاف، اور ان کے جو ڈیزائنز ہیں بیرونی ایجنسیوں کے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ملک کی سیکیورٹی کے لیے، اور جو ہے پاکستان کی افواج جو بری بحری اور فضائی ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن کے لیے اس کو یوز میرے خیال میں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ سیاسی مداخلت کے لیے، کیونکہ یہ فوج کے ادارے کا وقار اس سے پامال ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز کس طرح اپنے فیصل آباد جلسے میں انہوں نے ڈی جی ایس آئی کا نام لے کر ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، ان پر الزامات کی بھرمار کر دی کہ وہ عدالتوں سے فیصلے ان کے خلاف کرواتے ہیں، وہ الیکشنز چراتے ہیں، اور وہ جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو وہ چلا رہے ہیں، اسی لیے وہ ان کو اس آفس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، بڑے معاملات غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں فوج کو اس معاملات کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے اور ڈی جی ایس آئی کا سیاسی کردار ختم کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو جو ارتقاء ہے جمہوریت کی طرف، سویلین بالادستی کی طرف، اس کے اندر بڑی اچھی پیش رفت ہوگی، اور دوسرا فوج کا اپنا جو وقار ہے وہ قائم رہے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔